کفیات کے متعلق اور خبروں کے متعلق یہ بات ہے، یتخبط الشیطان من المس، قرآن مجید کی تیسرے پارے کی آیت ہے کہ بسا اوقات ذاتی کفیات وارد ہو جاتی ہیں، بسا اوقات انسانی، جناتی اور شیطانی، یہ چار قسم کی کفیات وارد ہوتی ہیں۔ اچھا، مثلا یہ ہے کہ اگر نہیں میں جو عرض کر رہا ہوں آپ سے، جو جاننا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ کیا جنات کو علم غائب ہوتا ہے؟ علم غیب کی تو قرآن مجید نے خود نفی کیا، لا یعلمون الغیب، وہ غیب نہیں جانتے، اور وہ خود بھی کہتے ہیں سیدنا سلیمان، تو ان کو پھر کیسے پتہ چلتا ہے وہ بابا جی کے اوپر کیسے کیفیت آتی ہے؟ دیکھیں وہ کل کی خبریں نہیں بتاتے، وہ ہمیشہ آج کی جو کل کی خبریں بتاتے ہیں۔ دیکھیں پتہ کیا حال بھی بتا سکتے ہیں، جو خبریں جب یعلمون الغیبہ جب کہا گیا ہے نا، تو غیب سے مراد وہی ہے جو آئندہ ہونے والا ہے، آئندہ ہونے والا اس کے متعلق جو ہے نا وہ خبریں نہیں بتاتے۔ ہاں یہ ہے کہ وہ ٹوٹ کے لگاتے ہیں، جیسے کہ ہمارے بعض لوگ اندازے ہیں، جیسے انجینئر ہے تو انجینئر بتا سکتا ہے کہ یہ بلڈنگ اتنی دیر رہے گی اور 6 سال۔ ان میں سے قابل جنات اور نالائق جنات بھی ہو سکتے ہیں؟ ہاں، یہ سارے انسانوں کی طرح ہے، جیسے انسانوں کی طرح۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جو جن تھے کام کرنے والے، وہ سب نالائق تھے، ان کو نہیں پتا چلا تھا کہ پیغمبر جو ہے وہ فوت ہو چکے ہیں؟ صحیح۔ دیکھیں انبیاء کرام کے علیہ السلام کے پاس ہمیشہ وہی جماعت ہوتی جو قابل ہوتی ہے، تو ان کو پتا کیوں نہیں چلا؟ نہیں، لیکن ان میں سے جب تک دھیمک نہیں آگی، وہ تو دھیمک نے بتایا۔ یہ تو ان کی خوبی ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے اور باقی چیزیں کیا ہونے والی، وہ نہ جاننا یہی تو ان کی خوبی ہے، ہماری ان کی وہ کمزوری نہیں ہے، یہ تو ان کی خوبی ہے کہ وہ جب تک کا حکم ثانی دوسرا حکم نہیں آیا وہ اپنے کام کو لگے رہے۔ جو کام کرنے والا ہوتا ہے وہ لائق ہوتا ہے، نالائق نہیں ہوتا، وہ لائق ہیں۔ تو انہوں نے پوری مسجد تعمیری، اور اس میں حکم ربی بھی تھا کہ اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس چیز سے آگاہی نہیں کیا کہ قرآن جی میں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو، تو پھر یہ آگاہی جو ہے جنات کو بھی، یہ تو اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے۔ ہاں، یہ اصل ان کی اپنی ذاتی تو نہیں ہوتی، کل کی جو بھی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ جہاں بھی لفظ اس طرح کا آتا ہے باذن اللہ لفظ آتا ہے، فیتعلمون منہما ما یفرقون۔ تو اس کا مطلب اللہ جو ہے وہ جن کے خیال میں ڈالتا ہے یا کسی بھی چیز میں ڈالتا ہے، تو پھر وہ کل کا بھی ڈال سکتا ہے اللہ، اور آنے والے کل کا بھی ڈال سکتا ہے۔ پھر یہ تو نہیں پابندی ہو سکتی کہ آنے والے کل کی ہوگی؟ کل کی خبر حتمی وہ اس طریقے سے نہیں ہوتی جیسے کہ ہم یہ چیزیں کچھ اللہ، لیکن اگر اس کو من جانب اللہ کہتے ہیں نا قاری صاحب، تو پھر تو اللہ تو قدرت رکھتا ہے نا ہر شے پہ۔ ہاں جی، اللہ، ہاں اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ الہام کی شکل میں ہو جاتا ہے، لیکن جنوں کو الہام ہوتا ہے، سب چیزیں شہاب ثاقب کا بتایا نا سورہ صفات میں، جس کا ذکر ہے کہ جنات جاتے ہیں باتیں سننے آسمانوں پہ بھی، ملائکہ ان کو آ کے گولے مارتے ہیں، زمین پہ نظر آتا ہے کہ تارا ٹوٹ کے گرا، لوگ یہاں دعائیں مانگتے ہیں، وہ تارا نہیں ٹوٹ کے گر رہا ہوتا، وہ جنات کو آ کے گولے پڑتے ہیں، گولے لگ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کون سے والے جنات ہیں؟ یہ پھر کون سے جنات ہیں؟ یہ شیطانی ہے، جو دیکھیں شیطانی جن ہے، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو چوری کرنے کے لیے۔ ایک سیکنڈ ٹھہریے نا، وہ اچکنے کا لفظ استعمال ہوا نا وہاں پہ، یہ فرمائیے کہ جنات شیطانی بھی ہوتے ہیں؟ ہاں، جنات من الجنات والناس، وہاں کیونکہ شیطان جن ہے اس لیے کہہ رہے ہیں، یا شیطانی شرارت کی وجہ سے کہہ رہے ہیں؟ نہیں، قرآن جی کی 2 آیتیں میں پیش کر رہا ہوں، سورۃ ناس کی من الجنات والناس، وہاں من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور من الجنات والناس، اور اسی طرح قرآن جی میں ہے وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِکَ، انسانوں میں سے دونوں کے شر سے محفوظ ہے۔ دیکھیں انسان، قرآن جی سورۃ جن میں ہے کہ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِکَ، ہم میں سے کچھ نیکوکار ہیں اور کچھ بد ہیں۔ اور تیسری کردار پہ بات ہے نا، نہیں، کردار جب برا ہوگا تو شیطان کی طرف سے ہے، اور اچھا کردار، انسان کا کردار برا ہوگا تو اس کو شیطان تو نہیں میں کہہ سکتا نا، وہ شیطانی جنات ہوتے ہیں، یعنی شیطانی جنات، اور اسی طرح جو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمان کی باتیں ماننے والے۔ رحمان اور شیطان کی طرف سے مطلب یہ ہے کہ اچھا اس کا مطلب، اچھا یہ ٹھیک ہوگی، یہ کیفیات، اس کا مطلب جنات دیتے ہیں، یہ تو مانتے ہیں، کیفیات دیتے ہیں۔ کیفیت، اثرات کیا چیز ہوتی ہے؟ اثرات وہی ہے، بسا اوقات یہ سائے کے اثرات ہو سکتے ہیں، بسا اوقات جادو کے اثرات ہو سکتے ہیں، بسا اوقات روحانیت کے، بسا اوقات میڈیکلی بھی اثرات ہوتے کیا ہیں قاری صاحب؟ اثرات یہ ہے کہ جو آپ کے جسم کی کیفیات کو بدل دے، مثلا یہ ہے کہ بندہ، وہ تو غم بھی بدل سکتا ہے، ہاں، لیکن خوشی بھی بدل سکتی ہے، اس کو چیک کرنا ہے کہ یہ غم آیا کہاں سے ہے، وہ نہیں چیک کرنا، میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ اثرات ہیں کیا؟ اگر وہ کیفیت ہے تو غم بھی کیفیت ہے، تو کیا غم کو اثرات کہیں گے؟ کیونکہ یہ چیزیں جو ہے نا، یہ موضوع قرآن ہے، جادو موضوع قرآن ہے، جن موضوع قرآن ہے، ہمیں علم اس کا 2 ٹوک ہونا چاہیے نا۔ ہاں، نہیں، اثرات تو ہے نا، دیکھیں اثرات کی بتا رہا ہوں کہ بس اوقات مجھے اور 2 چیزیں انسان کی، یا تو خوشی میں یا غمی میں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ غمی جو آ رہی ہے وہ اس کے ذاتی اپنے معاشرتی مسائل سے آ رہی ہیں یا کسی کے لانے سے آ رہی ہیں، مثلا جادو ٹونا سے، بس نظر بد، ان چیزوں سے آ رہے ہیں۔ یہ چیزیں پریکٹس جو کرتا ہے، یعنی کہ کوئی یہ بھی جادو کر سکتا ہے کہ یہ خوش ہو،
ہاں کر سکتا ہے, یہ جادو ہو سکتا ہے, جادو ہو سکتا ہے, یہ محبت کا جادو باقاعدہ. نہیں محبت کا نہیں, وہ محبت تو ہے دل پہ. میں کہتا ہوں کہ میں جادو کر دوں, اللہ معاف کرے, پاکستان پہ کہ پاکستان میں خوشحالی آ جائے. نہیں دیکھیں, جادو پھر وہ بات لمبی ہو جائے گی. پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ جادو ہے کیا اور جادو سے کیا نتائج مرتب ہو سکتے ہیں. تو وہی تو پوچھ رہا ہوں, مرتب ہو سکتا ہے یہ جادو کے ذریعے بندہ کسی پریشان کو خوش اور خوش کو پریشان دونوں کر سکتا ہے. اس کا مطلب جادو بھی اچھا ہو سکتا ہے, اچھا جادو نہیں, اچھا جادو نہیں, اسے لوگ کہتے ہیں سفید جادو. لیکن رنگ دے دیا اس کو رنگ دے, کالا جادو اور سفید جادو, کالا جادو اور سفید. اس کے درمیان میں بھی کوئی ہوتے ہیں رنگ, وہ ہوتے ہیں. اب سفید جادو یہ ہوتا ہے کہ لوگ جیسے میاں بیوی لڑے ہوئے ہیں, جادو کے ذریعے ان کو ملا دینا. وہ کہتے ہیں بھیا اور ان میں فساد ڈالنے سے جادو کا سٹارٹ ہوا. یہ جو ہم نے یہ تو سنا تھا قاری صاحب کہ یہ جو شیاطین ہیں یہ میاں بیوی میں جھگڑا کراتے ہیں, تو شیاطین میاں بیوی میں دوستی اور محبت بھی کراتے ہیں. ہاں وہ دوستی محبت بھی کراتے ہیں. تو وہ شیطان کیسا ہوا؟ نہیں وہ دیکھیں, شیطان یہ ہے کہ جو اس نے کام کروانا ہے نا, جو کام کروانا ہے نا اس نے, جو کام اس نے کروانا ہے وہ کام ایسے حربے اور ایسے الفاظ کے ذریعے کراتا ہے کہ جس میں دونوں خاندان اس درجے سے زیادہ بڑے کفر میں چلے جاتے ہیں جس درجے میں عام طور پر. اچھا, یہ مطلب یہ نہیں بات سمجھ میں آئی. یہ فرمائیے کہ اگر کوئی شخص کسی پہ جادو کراتا ہے کہ یہ شادی بچ جائے, یہ خوش ہو جائیں, ان کو مال مل جائے, تو کیا یہ بھی پھر یہ اچھائی بھی کفر ہوگا؟ اچھائی مسئلہ نہیں ہے, سوال اچھائی کا نہیں ہے. مثلا ایک بندہ محنت کر پیسے کماتا ہے یا گھر بناتا ہے, طریقہ کار, ہاں طریقہ کار میں سوال ہے کہ اس نے طریقہ کار جو استعمال کیا وہ اتنا بدا اور برا ہے کہ جو اللہ کو ناخوش کرنے والا ہے. میں تو اللہ کو نہیں ڈال رہا بیچ میں, تو کہہ رہا ہوں لوگ خوش ہو رہے ہیں. مثلا ایک آدمی چوری کرتا ہے اور کسی کا گھر تعمیر کر دیتا ہے, تو اس نے ایک اس کو رابن ہوڈ کہیں گے, امیروں سے لوٹنا غریبوں کو دینا. آج بھی وہ سیاستدان کامیاب ہوگا جو امیروں سے لوٹے تو اور غریبوں کو دے. دیکھیں تو یہ برا کیسے ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے دونوں طرف, یہ تو روحانی کام ہوا نا. اللہ تعالیٰ نے دونوں طرف سے خوش کرنے کا, یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو لوٹ کے دوسرے کو بنائے. آپ کسی کو بنانا چاہتے ہیں تو کسی کو گرائے نہیں, آپ دونوں کو بنائے. آپ کسی کو گرا کے دوسرے کو اٹھائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کہ کسی نے اگر کسی کا مال لوٹا ہو تو اس کے اوپر کچھ نہ کریں, پھر قانون سازی ختم ہو گئی اس دنیا سے, معاشرے سے. اسلام میں کوئی قانون نہ ہوا, پھر بیت المال کوئی چیز نہ ہوا, پھر انصاف کچھ نہ ہوا, پھر قاضی کا تصور ختم ہو گیا. بلال بھائی اس میں یہ ہے کہ قانون سازی یہ ہے کہ جس کا مال جس نے لوٹا ہے اس قانون اس سے لے, اور جس سے اس نے لیا اس کو واپس کر دے. یہی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, یہ جادو کے ذریعے ہو سکتا ہے. جادو کے ذریعے یہ تو دوسری بحث چلی جائے گی. آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے نا. میں نے کہا کہ جادو کے ذریعے کوئی بندہ کوئی لڑا ہوا ہے, اس کے دل کے اوپر ہوتا کیا ہے یہ بات سمجھے, کہ جادوگر جس وقت کوئی آدمی گھر سے بھاگا ہوا اس کا دل لے کے, اس کی تصویر لے کے اس کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے اور اس کے دل کو جبرن جیسے زور سے بندہ کھینچتا ہے اور اس کی طرف مائل کرتا ہے. یہ تو محبت میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے, دل کھینچتا ہے اس کی طرف. لیکن آپ دیکھیں نا, تو اب اس میں نہ جادوگر ہے, نہ لینا نہ دینا نہ ٹمکنا, اس میں تو ایک فرد کی ضرورت ہے یا کالج جانے کی ضرورت ہے. اس کا دل کھینچتا ہے, اس کا جادو سے کیا تعلق ہے؟ اس کا نتیجہ بلال بھائی یہ ہوتا ہے کہ وقتی طور پہ وہ گھر عورت واپس تو آ جاتی ہے, مرد واپس تو آ جاتا ہے, لیکن وہ بندہ پوری زندگی کے لیے روتا ہے کیونکہ اس نے اس کے دل کو مروڑ کے واپس لے کے آیا ہے. یہ جادوگر عام طور پہ کرتے ہیں. زندگی شعور سے, الحکمہ انٹرنیشنل.